بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بے گناہ کا لہو اور مکافات عمل۔ میں نے اڈیالہ جیل سے باہر آ کر کھلی ہوا میں لمبا سانس لیا تو دھوئیں اور گرد کا بادل گلے میں پہنچا اور مجھے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ میں نے فوراً جیب سے ترلوچن سنگھ کی دی ہوئی پھکی نکال کر منہ میں رکھی اور زور زور سے سانس اندر کھینچنے لگا۔ مدتوں پہلے سکھ حکیم کی دی ہوئی دمے کی دوا پنڈی کے تمام سکھ خاندانوں کی طرح ایکسپائر ہو چکی تھی۔ 14 سال عمر قید کاٹنے کے بعد میں اپنے گھر کا راستہ تک بھول چکا تھا۔ میری جیب میں جتنے پیسے تھے ان میں کچہری چوک تک ہی پہنچ سکا اور وہاں سے پیدل صدر بازار کی جانب چل پڑا۔ کڑی دھوپ میں بھوک اور پیاس ستانے لگی تو جیل کے کھانے کی یاد شدت سے آئی۔ میں سڑک کنارے ایک مزدور کے پاس بیٹھ گیا جو روٹی کھا رہا تھا اور اس کا منہ تکنے لگا۔ اس نے اپنی آدھی روٹی مجھے توڑ کر دی تو کچھ آسرا ہوا۔ صدر پہنچ کر پرانا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ میں 20 سال کا تھا جب یہیں صدر سے منشیات بیچنے کے جرم میں پکڑا گیا۔ پولیس کو دیکھتے ہی میں نے پڑیا نگل لی تھی۔ فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ معدے سے کوکین اور ہیروئن برآمد ہوئی۔ کیس چلا اور عمر قید ہو گئی۔ میرا باپ جو کہ نشے کا عادی تھا میرے بچپن میں ہی مر گیا تھا اور میرے جسم اور روح پر زخم چھوڑ گیا تھا۔ نشے میں وہ نہ صرف مجھے مارتا تھا بلکہ ایک بار اس نے مجھ پر جنسی زیادتی کا حملہ بھی کیا تھا۔ ماں چند سال پہلے جیل میں ملنے آتی رہی، پھر وہ بھی مر گئی۔ جیل سے باہر اب میرے سامنے کوئی منزل نہ تھی، لیکن ظالم معاشرے نے جو مجھ سے ناانصافیاں کی تھیں ان کا حساب چکانا باقی تھا۔ میں سینما کے باہر کھانے کے اسٹالز کے پاس بیٹھ کر زمین سے بچا کچا کھانا اٹھانے لگا۔ چنا چاٹ کی ریہڑی والے الیاس نے دیکھا تو ترس کھا کر چند پرانے پھل دے دیے اور میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے بتایا کہ پچھلے ہی مہینے لاہور سے آیا ہوں، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، دن کو چھوٹی موٹی مزدوری مل جائے تو کر لیتا ہوں اور رات کو سڑکوں پر سوتا ہوں۔ بچپن لاہور یتیم خانہ میں گزرا، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ الیاس کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا، پھر مجھے برتن اور ریہڑی سمیٹنے میں اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ میری کہانی کارآمد رہی۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے ہو گیا۔ الیاس کا گھر وہاں سے 3 کلومیٹر دور تھا۔ وہ بوڑھا تھا اور ریہڑی کھینچتے ہوئے ہانپ جاتا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیٹی رضیہ کو کھانا دینے کا کہا۔ رضیہ کی ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی۔ میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ الیاس چاچا نے مجھے گھر کے دروازے کے سامنے چارپائی ڈال دی اور میں سو گیا۔ غربت اور معذوری رضیہ کے سہاگ نہ لینے کے لیے کافی تھی اور اب بالوں میں چاندی بھی آ رہی تھی۔ وہ باپ کی ریہڑی کے لیے چاٹ کا سامان تیار کرتی اور پھر سارا دن باپ کا انتظار کرتی۔ ماں مر چکی تھی اور سہیلیاں سب بیاہ کے جا چکی تھیں۔ صبح ناشتے کے بعد الیاس نے کہا، بیٹا کیا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اور کام ملنے کی امید۔ میں نے حامی بھر لی۔ صبح ریہڑی چلاتا صدر جاتا اور الیاس کے ساتھ سارا دن کام میں ہاتھ بٹاتا۔ بدلے میں 3 وقت کا کھانا اور سونے کی جگہ مل گئی۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ اس دوران الیاس نے مجھے اچھی طرح پرکھا اور پھر تسلی پا کر بے فکر ہو گیا۔ اب میرا گھر کے اندر بھی آنا جانا ہو گیا۔ سردیاں آتے ہی میری چارپائی گھر کے اندر منتقل ہو گئی۔ الیاس نے ایک دن مجھ سے رضیہ کے بارے میں اپنے دل کی بات کہی۔ میں نے کچھ احسان کے بوجھ تلے ہونے کی وجہ سے ہاں کہہ دی اور میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد رضیہ کا باپ فوت ہو گیا۔ تب سے مجھے میری زندگی ایک رنگ سے چلنے لگی اور رفتہ رفتہ مجھے چاٹ بیچنے، ریہڑی کھینچنے اور معذور بیوی سے کوفت ہونے لگی۔ ایک دن چاٹ کھاتے ایک گاہک نے مجھے پہچان لیا۔ یہ میرا دھندے کے زمانے کا دوست نومی تھا۔
باتیں ہونے لگیں۔ تربیت یہاں خوب کام آئی۔ نومی نے سپلائی سنبھال لی، کچھ ہی عرصہ میں مانگ بڑھ گئی اور کھپت بھی۔ یوں کام چل نکلا۔ رضیہ کو نومی شروع سے ہی مشکوک لگتا تھا۔ کچھ روز تو بات چھپی رہی، لیکن جب میں نے ریڑھی بیچ دی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ نومی کے ساتھ مل کر حکیمی دوائیاں بنانے کا کاروبار کرتا ہوں۔ لیکن جب ایک دن رضیہ کا شک یقین میں بدل گیا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، ورنہ وہ پولیس کو بتا دے گی۔ پہلے تو میں نے اسے رام کرنے کی کوشش کی، کیونکہ گھر میں عورت کے ہوتے ہوئے کوئی میری سرگرمیوں پر شک نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب اس کی بیکار بحث حد سے بڑھی تو نومی کے مشورے پر رضیہ کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ مجھے رضیہ سے ہمدردی تھی اور اس کے باپ کے احسانوں کا پاس بھی تھا، لیکن اب جان بچانے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک دن اسے بے ہوش کیا اور چھری پھیر دی۔ نومی کے ساتھ مل کر ٹوکے سے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور کمرے کی زمین میں ہی گڑھا کھود کر دبا دیا۔ آس پڑوس والوں نے رضیہ کے بارے میں پوچھا تو کہہ دیا کہ بیمار تھی، ایک رات اسپتال میں داخل کروایا تھا۔ چند دن بعد میں نے بھی اپنا سامان لپیٹا اور وہاں سے دور نومی کی بستی میں آ گیا۔ راولپنڈی یونیورسٹی میں آئس اور کوکین کے گاہک امیر گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ آہستہ آہستہ پیسے کی ریل پیل ہونے لگی۔ ہم نے اسلام آباد کے ایک قدرے غیر آباد سیکٹر میں ایک گھر خرید لیا۔ علاقے کا ایک اور بڑا ڈیلر بھی ہم سے مال اٹھانے لگا۔ تھانے میں باقاعدگی سے ماہانہ بھتہ پہنچے گا۔ گھر پر رقص اور شراب کی محفلیں جمنے لگیں اور زندگی رنگین ہو گئی، اور سال پر سال بیت گئے۔ مجھے خوابوں میں اکثر رضیہ نظر آتی۔ شراب بھی اس بے گناہ کے قتل کے احساس جرم کو مٹا نہیں پائی تھی۔ جب میں نے زندگی میں ٹھہراؤ لانے کے واسطے گھر بسانے کا فیصلہ کیا، ایک رشتے والی دفتر کی خاتون آنٹی نسیم سے رابطہ کر کے تگڑی فیس دی اور انہیں رشتہ ڈھونڈنے کو کہا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے اور یہاں اپنے پارٹنر کے ساتھ رہتا ہوں اور کوئی اپنا آگے پیچھے نہیں۔ میری عمر تب 45 سال ہو چکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اب دھندا چھوڑ دوں گا اور پراپرٹی کے تمام بزنس پر توجہ دوں گا۔ آنٹی نسیم نے ٹیکسلا کی ایک لڑکی بتائی جس کی ماں اسکول میں پڑھاتی تھی اور وہ خود گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور اگلے ہفتے لڑکی والوں کا میرا گھر دیکھنے کے لیے آنا تھا۔ اسی شام نومی گھبراہٹ اور جلدی میں گھر آیا اور مین گیٹ بند کیا۔ اس کی گاڑی میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، دیکھنے میں امیر گھرانے کی لگتی تھی۔ اس کا نام سامیہ تھا اور نشے میں مدہوش تھی۔ وہ راولپنڈی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ نومی نے اسے آئس کے نشے پر لگایا اور آج اسے مدہوشی میں اٹھا کے اپنے ساتھ لے آیا۔ نومی اسے نشے کے انجیکشن لگاتا رہا۔ 2 دن بعد سامیہ کی حالت بگڑ گئی۔ ہم نے انجیکشن کم کر دیا اور اس کو کھانا پینا دیا۔ سامیہ کا باپ ایک بارسوخ افسر تھا۔ اس کو غائب ہوئے 5 دن ہو چکے تھے اور پولیس جگہ جگہ اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ ہمیں سامیہ سے جان چھڑانے کی فکر ہوئی۔ نومی کا خیال تھا کہ اسے مار کر لاش کہیں پھینک دیتے ہیں، لیکن میں پہلے ہی رضیہ کے قتل کی وجہ سے پشیمان تھا، نہیں مانا۔ اگلے دن دوپہر کو ہوش میں آنے پر سامیہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ کچھ گھبرا گئے۔ نومی اسے چپ کرانے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے پانی کا گلاس نومی کے سر پر دے مارا۔ نومی نے اپنا چاقو نکال لیا اور سامیہ کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ میں بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھا تو نومی نے مجھے دھکا دیا اور چاقو سے میرا ہاتھ کٹ گیا۔ نشے میں نومی کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے چاقو سامیہ کی گردن پر رکھ دیا۔ اچانک ایک فائر ہوا اور نومی کے سر سے خون کا فوارہ سامیہ کے چہرے پر پڑا اور وہ دھپ سے سامیہ کے اوپر ہی گر گیا۔ میں نے پستول سے نومی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ سامیہ نے نومی کو اپنے اوپر سے ہٹایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ سامیہ دروازہ کھول کر بھاگی تو آنٹی نسیم کے ساتھ
رشتے کے لیے آئے لڑکی کے گھر والوں سے ٹکرا کر ننگے پاؤں سڑک پر بھاگتی چلی گئی اور میں پکڑا گیا۔ آج اڈیالہ جیل کی کوٹھڑی میں میری آخری رات ہے اور صبح 4 بجے مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔